اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یونیورسٹی اور گھر کے درمیان میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں اسی یونیورسٹی میں نوکری کرتا ہوں، ایک ہفتے کے بعد گھر آنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ یونیورسٹی میں مسافر ہیں، راستے میں بھی مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے، جب گھر واپس آ جائیں گے تو پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ میری چھوٹی بہن کو اس کے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر گھر سے نکال دیا، اس کی ایک چھوٹی بچی بھی ہے۔ بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بہن کو کہیں کہ 2 رکعت نماز برائے حاجہ صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اور اس کے بعد یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود ایک تسبیح روزانہ پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو میری طرف پھیر دیں۔ میرا کزن جو ہے اس سے میرا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ ابھی سے کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں، کہو تو لکھ کے بھیج دوں۔ کیا ایسا کہنے سے تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن جب لکھ کے بھیج دیا تو پھر تو طلاق ہو جائے گی۔ ابھی تو کہتا ہے بھیج دوں، بھیجی تو نہیں نا، ابھی تو طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر اس نے لکھ کے بھیج دیا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ میرا اور میری بہن کا نکاح میرے والد نے میرے چچا کے گھر کیا۔ میرے والد کی وفات ہو گئی، ہمارے نکاح کو 4 سال ہو گئے۔ والد کے بعد اچھی رشتہ داری نہیں رہی، ہم رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ چچے کو کہا، اب چچا لوگ جو ہیں طلاق بھی نہیں دے رہے، آپ ایسا کریں کہ خلو کا دعویٰ کرتے ہیں عدالت اسلامیہ میں۔ کبوتر بازی جو ہے یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ یہ ہر بازی جو ہے نا جی، کبوتر بازی، کتے بازی، کچھر بازی، سب ناجائز ہے۔ میں نوشہرہ سے ہوں، میرے چھوٹے بھائی کو لیور کا یعنی جگر کا کینسر ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی ارشاد کی والدہ 2 سال سے کوما میں ہے، اللہ اس کے لیے جو خیر ہو وہ فیصلہ فرمائے۔ کسی بھی مرغی کو زمین پر رکھنے کے بجائے مثلا میز پہ، ٹیبل پہ، پھٹے پہ رکھ کے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مسجد گلشن توحید میں مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو باقاعدہ طور پر تعلیم الاسلام کتاب پڑھائی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ میری بہن جس کا نام پتہ نہیں کرا ہے کیا ہے، میڈیکل ٹیسٹ دے گی، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے۔ اگر کسی کی آنکھ پہ چوٹ لگی اور اس سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کپڑے پہ لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ توبہ پر کیسے عمل کیا جائے؟ میں توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے نا جو توبہ کی شرائط میں ہے کہ الاقلاع، کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، ان دوستوں کو چھوڑ دو، اس صحبت کو چھوڑ دو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جتنے دفعہ گناہ کرے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔
اگر پیشاب کے قطرے محسوس ہوں اور کپڑا بھی نہ ہو، اسی کو دھو لے، نماز پڑھ لے۔ میرے سسر کا اپنی بیٹی کی بیوی سے ناجائز تعلقات ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یا نعوذ باللہ ہوئی ہے اور برا کام بھی کیا ہے۔ اگر برا کام کیا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ ایک مسجد میں ایک وقت میں دو جماعتیں الگ الگ کر لی جائیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہونا الگ الگ کیوں کی جائے۔ عمرے کے اندر طواف وداع جو ہے وہ سنت ہے، حج میں واجب ہے، نہ کرے تو دم پڑے گا، لیکن عمرے میں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن ضروری ہے کہ طواف وداع کرے۔ عمرہ کی حالت میں، عمرے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ کا بہرحال عمرہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن استغفار کریں۔ میں مدینے سے احرام باندھ کے آیا، میرے سر کے بال گندم کے دانے کے برابر تھے۔ عمرے کے بعد میں نے حلق کے لیے بلیڈ خریدا، پہلے میں نے اپنے ساتھی کا حلق کیا، جب اس نے میرا حلق کرنا تھا تو اس نے بجائے بلیڈ استعمال کرنے کے میرے سر کے بال مشین سے صاف کر دیے، میرے ساتھی نے حلق کی بجائے قصر کر دیا۔ بہرحال اگر بال کاٹے گئے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن بال اتنے چھوٹے تھے کہ قصر نہیں ہو سکتی، پھر تو دم پڑ گئی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے سمیت اپنے والد کے گھر میں رہتا ہوں، میری والد کی پنشن آتی ہے، کیا مجھے گھر کا سارا خرچہ اٹھانا ہے یا صرف اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤں؟ آپ کی ذمہ داری تو بیوی بچوں کا خرچے کی ہے، لیکن آخر آپ کے والدین ہیں، ان کی بھی آپ مدد کریں گے تو آپ کا اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ میری بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، جبکہ میری والدہ ماجدہ بزرگ حالت میں ہیں۔ آپ والدہ کا انکار بالکل نہ کریں، کیونکہ بیوی تو دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں تو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ والدہ کے کہنے پہ قائم رہیں، اس کو کہیں کہ تم اگر میری والدہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، جاؤ الگ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر طواف میں کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھیں، نظر نیچے ہونی چاہیے ہمیشہ۔ میری بیوی سفر کی وجہ سے نیند آ رہی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، جاگنے کے لیے منہ پر پانی کے چھٹے مارے، پھر اپنے ہی دوپٹے سے منہ کو صاف کر لیا، کوئی دم نہیں۔ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے لیے آپ عمرہ کر کے یا طواف کر کے ثواب بھیج سکتے ہیں۔ میں پچھلے 5-6 سال سے ڈپریشن میں مبتلا ہوں، اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جتنا ذکر کرو گے، درود پڑھو گے، استغفار کرو گے، انشاءاللہ ڈپریشن نہیں رہے گا۔ حرم میں آنے کے باوجود بھی گندے خیالات آتے ہیں، استغفار کرو، توبہ کرو۔ میرے والد دل کے مریض ہیں اور والدہ شوگر اور دل کی مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بہرحال عمرے کے بعد جو چادریں باندھ کے طواف کرتے ہیں، ایک شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ اگر عمرے کے طواف میں یا نفلی طواف میں استلام بھول جائے کوئی بات نہیں، دوران طواف دنیاوی باتیں کرنے سے طواف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مدینہ منورہ میں 15 دن کا قیام ہے یا مکے میں 15، تو پھر نماز پوری پڑے گا۔ صبح جو شروق لکھا ہوا ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ اشراق نماز کا وقت نہیں ہے۔
اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ میری بیوی آپ کا درس سنتی ہے اور وہ عورتوں کے سامنے کتاب پڑھتی ہے، ہفتے میں ایک دفعہ تعلیم کرتی ہے، تو اس کو رونا بہت آ جاتا ہے، وہ بیچاری پڑھ بھی نہیں سکتی۔ بہرحال یہ اس کی اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے۔ ایک بھائی اور بیوی پہ جادو ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کان کو لگا کے سنا کریں۔ بہرحال نماز میں دونوں ہاتھوں سے عمل کرنا احناف کے نزدیک عمل کثیر میں ہے اور نماز خراب ہو جاتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ عمل کثیر میں نہیں ہے۔ مدرسۃ البنات میں لڑکیوں کو کسی مرد استاد سے پڑھانا ناجائز ہے۔ یہاں بھی مدرسے ہیں لڑکیوں کے، تو ان کا انتظام یہ ہے کہ باہر کمرے میں اسپیکر لگا ہوا ہے اور اس کے مائکروفون جو ہیں وہ ادھر لڑکیوں کے پاس ہیں، یہاں بیٹھ کے استاد پڑھاتا ہے، اور اگر لڑکی نے کچھ پوچھنا ہو تو آواز دے گی، وہ چپ کر جائے گا، وہ سوال کرے گی، پھر وہ جواب دے گا۔ پانچ بھائیوں کے آپس میں تنازعات، اللہ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یا اللہ ان کے جھگڑے دور فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اگر نفلی طواف میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پورا کرے۔ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی بھی اور گھر والے بھی نہیں مان رہے، تو بھائی اس کا علاج میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ یا بڑا اچھا علاج یہ ہے کہ پہلی کو چھوڑ دو، پھر تو وہ کہیں گے نا اور لے آؤ۔ اللہ کے بندے، کوئی بیوی بھی مانتی ہے کہ دوسری شادی کر لو؟ میرا سوال یہ ہے کہ بندے نے عمرہ کر لیا اور بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ احرام باندھ کر مطاف میں جا سکتا ہے؟ ہاں جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں گئی تو میری طرف سے طلاق ہے، بہرحال اگر وہ گئی ہے تو ایک طلاق ہوگی۔ ایک معلمہ کو گلے کا کینسر ہے، تو اس سے کہیں کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پیا کرے۔ بہرحال آپ نے باقی عمرے کر لیے، مدینے سے آتے ہوئے آپ کو ایام تھے، آپ نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ پاکستان جانا ہے چلی جائیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جو درود شریف پڑھا جائے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور سنتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور کو پہنچایا جاتا ہے، تو بہرحال پہنچایا تو جاتا ہے نا۔ میں پاکستان کے رہنے والی ہوں، اللہ کے حکم سے میں نے دیکھا کہ میں آپ کا درس سن رہی ہوں، حرم میں بیٹھ کر دیکھا خواب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ آپ کا درس بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا بعد میں کہ جب میں مدینہ گئی تو آپ کے درس کی آواز گویا مجھے مدینے تک بھی آ رہی تھی۔ بہرحال دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو خانہ کعبے کے اندر برتن لٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سے برتن آپ نے دیکھ لیا خانہ کعبہ کے اندر، یہ دیکھے ہوں گے، یہ خوبصورتی کے لیے اور تو کچھ نہیں۔ میں مدینے سے احرام باندھ کے آیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، احرام بھی اتار دیا، بول و براز سے احرام بھی خراب ہو گیا۔ آپ ایسا کریں کہ پاک ہو کر دوبارہ عمرہ کریں۔
ورنہ دم دینی پڑے گی۔ میری بیوی اور ماں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر کی جیب سے بیوی ضرورت کے تابع پیسے نکال سکتی ہے؟ ہاں نکال سکتی ہے۔ میت کی چارپائی کے نیچے گندم کی بوری رکھتے ہیں، زندگی میں تو اس کو کھانے کو دیا نہیں، اب مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بوری ساتھ لے جاؤ۔ اگر آپ کو سبق بھول جاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ 7 دفعہ پڑھ کے دماغ میں پھیرا کریں، انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دے، بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جس عورت کی اولاد نہ ہو اس کو کبوتر والے جو کھلانے جو ہیں اس سے اولاد ہو جاتی ہے، خاوند سے تو ہوئی نہیں، کبوتر سے کیسے ہو جائے گی؟ مریم بوٹی، اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے مریم بوٹی، نام تو میں نے بھی سنا ہے، تو باقی مجھے پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ میں وضو کروں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہرحال آپ وضو کر کے پھر طواف کرتے رہیں، ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے۔ لیکوریا اگر عورت کو جاری ہے تو بہرحال کپڑا بدل لے تو اچھی بات ہے، نہ بدلے تو اسی میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر آدمی میاں بیوی ہم بستری کے بعد 10-15 منٹ کے بعد نہا لیں تو پانی دوبارہ آ جاتا ہے تو غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، وہی غسل ہے، وہ جو بچت ہوتی ہے نا اندر وہ نہانے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جو زندہ انسان ہیں ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، دعا کریں، باقی تصویریں نہ بنایا کریں۔ بہرحال حرم شریف میں اکثر عورتیں احرام کی بندش کے بغیر بھی اپنا چہرہ کھلا رکھتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، ناجائز ہے۔ اگر حمام میں وضو کریں وہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے شوہر چاول میں دوسرے چاول کی بہت سی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، بہرحال ملاوٹ کرنا حرام ہے، چاہے بتا دو یا نہ بتاؤ۔ کہتے جی کہ جمعرات کو ارواح جو ہیں ہمارے بزرگوں کی جو فوت ہو گئے وہ گھر آتی ہیں، آئیں تو پکڑ کے بٹھا دو، نہ جانے دو نا، یہ کہہ کہ آگے چلی جائیں، جھوٹ ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ عورتوں کو دربار پہ جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ مردوں کے لیے جو لوگ 7 جمعراتیں کرتے ہیں خالص بدعت ہے، کھانا بھی ناجائز ہے۔ ایک بستی کی آبادی 2700 افراد ہیں، 20-25 دکانیں ہیں، باقی کوئی وہاں حنفی مسلک میں تو جمعہ نہیں ہوتا، باقی ائمہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اگر مکے میں ہم نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے نماز پوری پڑھیں۔ سیرت النبی کانفرنس 10 اکتوبر کو مبارک میرج ہال جھاوری سرگودے میں منعقد ہو رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرا اعظم بھائی کو دل کا مسئلہ بھی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے طواف میں کعبے کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں۔ حتیم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ عمرہ کرنے والے کے لیے بھی حج طواف الوداع جو ہے وہ ضروری ہے، واجب نہیں ہے، دم نہیں پڑے گی لیکن ضروری ہے، کیا پتہ پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا۔ میری 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی کے ساتھ آیا ہوں 21 دن کے لیے، واپس جا کے پھر 21 دن اس کو بھی دیں۔ طائف سے آنے پر احرام نہیں باندھا، مکے آ کر اسے طواف بھی کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا، پھر اس کو علم ہوا کہ طائف بھائی میقات ہے،
وہاں سے اگر عمرہ نہیں کیا تو دم پڑ گئی، مسجد عائشہ کے عمرے سے رعایت نہیں ہوتی۔ سورۃ مزمل کا وظیفہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، اول آخر درود شریف استغفار پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن جتنا مرضی ہے پڑھو۔ قادیانیوں کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے، بھئی لین دین تو آج کل یہودیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ بردان ایوب صاحب ان کے ساتھیوں پر قتل کا جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ بری کرے۔ میری بیٹی بشارت 11 سال کی ہو گئی، چل نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی نے طواف کیا، آ کے سو گیا، پھر اٹھا حل کیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ وہ مسلمان بہن بھائی جو غیر مسلموں کے قید میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ بھی رحم فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما، اس کی بگڑی ہوئی معیشت کو بحال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔